زبان کے زخم بہت گہرے ہوتے ہیں اور تلوار کے زخم اس سے کم گہرے ہوتے ہیں۔ آپ کہو گے تلوار تو گردن کاٹ دیتی ہے، زبان تو نہیں کاٹتی۔ میں کہتا ہوں تلوار گردن کاٹ دیتی ہے، زبان تو گردنیں کاٹ دیتی۔ اس زبان کے ساتھ بڑے بڑے مار کے رکتے بھی دیکھے، مذاکرات کامیاب ہو گئے، اور اس زبان کی وجہ سے بڑے بڑے مار کے ہوتے بھی دیکھے۔ جو گن پوچھ سے زیادہ خطرناک ہے وہ بچوں کو پکڑا دیتے ہو، وہ موبائل کے ذریعے لوگوں پر الزام لگاتے ہیں، لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی پوسٹیں ادھر ادھر بھیجتے ہیں۔ جب یہ اتنی خطرناک ہے تو آپ نے بچوں کو پکڑائی ہوئی ہے، اسلحہ بچوں کو پکڑایا ہوا ہے، کہتے ہیں جی بچہ ہے موبائل سے لگا ہوا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ کتنا خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آپ کھچر پر یا گھوڑے پر، اچانک آپ کی سواری ڈر گئی، قریب تھا کہ آپ کو گرا دیتی۔ آپ نیچے تشریف لاتے ہیں، فرمایا دو قبریں کس کی ہیں؟ کہا فلاں فلاں کی۔ انہما لیعذبان، ان دونوں کو سزا ہو رہی ہے، کوڑے پڑ رہے ہیں، چیخیں نکل رہی ہیں ان کی، میری سواری ڈر گئی ہے، ان کی چیخوں پکار سن کر میری سواری ڈر گئی ہے۔ ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، یا اپنے پردے کا خیال نہیں کرتا تھا۔ جتنے واش روم ہیں ان کے گراؤنڈ فلور کے جو پاٹ ہوتے ہیں وہ گہرے ہوتے ہیں، اور اوپر والے فلوروں کے چپٹے ہوتے ہیں، اور جو چپٹے ہوتے ہیں ان سے چھینٹے زیادہ باہر آتے ہیں، اور جو گراؤنڈ فلور والے ان سے تھوڑا کم آتے ہیں۔ اس لیے فل پانی کھول کر ایسے طریقے سے فلورنگ کیا کرو کہ نل کھولو تو سیدھا پانی اس کے اندر سے گزرے، ادھر ادھر نہ جائے، اور اس پانی میں پیشاب گرے تو عذاب سے بچ سکتے ہو۔ ورنہ میں نے باریکی سے دیکھا ہے یہ سارا ہی خطرناک ہے، اس سے ضرور چھینٹے اوپر آتے ہیں، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، یہ عذاب قبر کا سبب ہے اعوذ باللہ۔ تو فرمایا ایک تو پیشاب سے بچتا نہیں تھا، اور دوسرا چغلیاں کرتا تھا، ایک کی بات اس کو کوئی سچی کوئی جھوٹی بتا کر کے لڑائیاں کرواتا تھا۔ آج ان کو درے پڑ رہے ہیں اور ان کی چیخوں سے میری سواری ڈر گئی ہے۔ قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه۔ کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ مردہ مسلمان کا گوشت کھاؤ؟ آپ اس کو کبھی بھی پسند نہیں کرو گے تو پھر آپ کسی کی غیبت نہ کیا کرو۔ محترم سامعین اور سامعات، انسان بڑی مشکل سے نیکیاں بناتا ہے۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھنا سردیوں میں بہت مشکل ہوتا ہے، فجر کے لیے اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کس کے لیے تکلیف اٹھائی جاتی، سرد پانی سے وضو کیا جاتا ہے کہ نیکی بن جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن آپ کو اس بات پر بہت کانشس ہو جانا چاہیے، بہت فکر مند ہو جانا چاہیے کہ جس تھیلی میں نیکیاں ڈال رہے ہیں کہیں اس میں سوراخ تو نہیں۔ پیسہ کمانا ایک کام ہے اور اس کی حفاظت کرنا اس سے بھی بڑا کام ہے۔ پیسہ کمانا بھی مشکل ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ نیکی کمانا بھی مشکل ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ جو بہت بڑا سوراخ نیکیوں کی تھیلی میں ہوتا ہے وہ یہ زبان ہے۔ زبان بہت بڑا سوراخ ہے جو نیکیوں کی تھیلی میں ہوتا ہے، اور اس سے بہت زیادہ نیکیاں ضائع ہو جاتی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی خطرناک ہے۔ کوئی شخص 70 سال نیکیاں کرتا رہا ہو، 70 سال نیکیاں کرتا رہا ہو، اللہ محفوظ رکھے، موت کے وقت اگر ایک جملہ بول دیتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، مال جان اولاد ہر چیز کے ساتھ نیکیاں کرتا رہا ہے،
صدقہ بھی کیا، نمازیں بھی پڑھی، سارا کچھ کیا، مگر ایک جملہ کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، اس کی ساری زندگی کی نیکیاں برباد کر سکتا ہے۔ ایسے سمجھو کہ پیپر بہت اچھا حل کیا تھا اور پیپر کا وقت ختم ہوا، ممتحن کو پکڑانے سے پہلے اوپر کراس لگا دیا۔ یہ اتنی خطرناک ہے۔ اور اس کے برعکس اگر 70 سال 60 سال برائیاں کرتا رہا ہو اور موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ اتنی حساس ہے یہ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت اور جہنم کا فاصلہ ایک بوٹ کے تسمے جتنا ہے۔ جنت بھی اتنی قریب ہے اور جہنم بھی اتنی قریب ہے۔ کسی وقت ادھر کانٹا ہو سکتا ہے، کسی وقت ادھر کانٹا ہو سکتا ہے۔ بڑی حساس بات کر رہا ہوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ آدم زادوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں، جدھر چاہتا ہے گھما دیتا ہے، مگر اس کی چاہت انصاف کے ساتھ ہوتی ہے، عدل کے ساتھ ہوتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں ہوتی۔ سٹیئرنگ اس کے پاس ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ اچھی طریقے سے جان لو کہ رب اس بندے اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے۔ ہدایت اس کے پاس ہے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ اس قرآن کے ساتھ بہت لوگوں کو ہدایت بھی دے دیتا ہے، بہت لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے، مگر اس کے پیچھے بھی وہ ظالم نہیں، انصاف ہی کرتا ہے، فضل ہی کرتا ہے، عدل ہی کرتا ہے۔ اور وہ جس کو دیکھتا ہے کہ نا قدری کرنے والا، نا شکرا، اللہ کی ہدایت کی قدر نہیں کرتا، اس کو پھر اللہ ہدایت اس سے چھین لیتا ہے، اور جس کو دیکھتا ہے کہ قدر دان ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے۔ مگر یہ کانٹے کی طرح ہے، کانٹا چینج ہو گیا ریل ادھر چلی گئی، کانٹا چینج ہو گیا ریل ادھر چلی گئی۔ کبھی اپنی نیکیوں پہ فخر نہ کرنا، کبھی اپنے آپ کو بہت نیک نہ سمجھ لینا، کانٹا چینج ہوتا رہتا ہے۔ جب تک موت ہماری نیکیوں کی تھیلی کے اوپر مہر ثبت نہ کر دے، اس وقت تک نہیں کہا جا سکتا کہ میرا کیا بنے گا، اور جب موت ہی آ گئی تو پھر بھی نہیں کہا جا سکتا کہ میرا کیا بنے گا، اس لیے کہ کہنے والا تو مر چکا۔ تو عزیز بھائیوں، یہ نہایت خطرناک ہے، زبان نہایت خطرناک ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ آدھی دنیا کا خلیفہ ہے، آدھی نہ صحیح اس وقت چوتھا حصہ ہی ہوگی، پاکستان سے تو بڑے ملک کے خلیفہ ہیں، اور صدیق ہیں، جنتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اتنا مقام ہے، اتنے سمجھدار ہیں، اور اپنی زبان پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ اگر آپ کسی دوست کو دیکھو کہ زبان پکڑ کر کھینچ رہا ہے، کیسا لگے گا؟ کسی نے کہا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے ھذا الذی اوردنی الموارد، اس زبان نے مجھے بڑا ہی پریشان کیا ہے، مجھے بڑا مختلف موقعوں پہ مجھے ذلیل کرواتی ہے، یہ اس لیے اس کو کھینچ رہا ہوں۔
وہ لوگ اس بات کو کا احساس کرتے تھے، اس کو محسوس کرتے تھے، ہم محسوس نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کو کہتے ہیں وہ صبح ہو گئی ہے، اب تو نے ٹاٹر کرنا ہے بہت، کل خیرن تغنم، اچھی بات کرنا فائدہ ہوگا، اوسکت عن شر تسلم، یا کسی شر والی بات سے خاموش رہنا سلامت رہو گی، وَإِلَّا فَسَتَنْدَمْ، اگر تو نے میری نصیحت پر عمل نہ کیا، بری بات سے چپ نہ رہی اور اچھی باتیں نہ کی، تو پھر ندامتیں اور حسرتیں اور پریشانیاں اور پشیمانیاں ہی حاصل ہوں گی، فائدہ کچھ نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کے سارے اعضاء وہ زبان کی شکایت کرتے ہیں، اس لیے کہ گالیاں زبان دیتی ہے، جوتا سر پہ پڑتا ہے، الزام زبان لگاتی ہے، گولی سینے پہ لگتی ہے۔ کبھی کسی نے کسی کی زبان کو سزا دی ہے؟ بہت کم۔ اس لیے سارے اعضاء اس کی شکایت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کون ہے جو ٹانگوں کے بیچ میں اور جبڑوں کے بیچ میں جو ہے ان کے صحیح استعمال کی مجھے ضمانت دے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے خطرناک جسم میں 3 اعضاء ہیں جو ایک ایک ہیں، جو سب سے خطرناک ہیں، ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ، اور دل، یہ تینوں خطرناک ہیں۔ ان کی اصلاح ہو جائے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں، جسم، پورا جسم، اس کو کوئی گولی مار کر یا گردن کاٹ کر ختم کر دے تو 100 اونٹ دیت ہوتی ہے، اور صرف زبان کوئی کسی کی کاٹ دے تو بھی 100 اونٹ دیت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ زبان پورا انسان ہے، اور یہ انسان کا امتیاز ہے۔ جانداروں میں کوئی نہیں بولتا، انسان بولتا ہے، اور یہ اس کا امتیاز ہے زبان کے ساتھ۔ باقی جتنے بھی کام ہیں، سونگھنا، کھانا، چکھنا، شادی کرنا، اولاد ہونا، یہ اور جانداروں میں بھی ہے، مگر یہ زبان اور بولنا اور سمجھنا یہ انسانوں میں ہے اور جنوں میں بھی ہے۔ تو اس لیے بھائیو یہ بڑی حساس ہے۔ زبان کے زخم بہت گہرے ہوتے ہیں، اور تلوار کے زخم اس سے کم گہرے ہوتے ہیں۔ آپ کہو گے تلوار تو گردن کاٹ دیتی ہے، زبان تو نہیں کاٹتی۔ میں کہتا ہوں تلوار گردن کاٹ دیتی ہے، زبان تو گردنیں کاٹ دیتی ہے۔ اس زبان کے ساتھ بڑے بڑے مار کے رکتے بھی دیکھے، مذاکرات کامیاب ہو گئے، اور اس زبان کی وجہ سے بڑے بڑے مار کے ہوتے بھی دیکھے۔ کتنی بار آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا، اس نے گالی دے دی، تو تکار ہوا، اس نے اس کو گولی مار دی، اس نے اس کے 2 مار دی، انہوں نے ان کے 4 مار دیے، 15 16 دونوں خاندانوں کے قتل ہو چکے ہیں۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ زبان سے۔ اس نے گالی دے دی، اس نے تھپڑ مار دیا، اس نے گولی مار دی۔ یہ خطرناک ہے۔ ضیاء الحق
صدر پاکستان کہتا ہے میں نے انڈیا میں میچ دیکھنے جانا ہے. ساری دنیا حیران ہے کہ صوفی سا ہے، اس کو کرکٹ کی کیا پڑی ہوئی ہے. آدھے گھنٹے کی فلائٹ تھی، انڈیا گیا، وہاں جا کر سیدھا کرکٹ کے میدان میں پہنچا، وہاں سے سیدھا واپس ایئرپورٹ آ گیا، کسی سے نہیں ملا. دنیا کی حیرانی اور زیادہ ہو گئی. جب اس کا ایک قدم جہاز کی سیڑھی پر تھا تو غالباً راجیو گاندھی خود تھا یا اس کا کوئی نائب تھا، اس کو چھوڑنے آیا. اس نے ان کی طرف مڑ کر کہا سنو، تم نے میرے بارڈر پہ فوجیں لگائی ہوئی ہیں اور تم نے اسلحہ بھیجا تھا 3 ٹرک، وہ میں نے پکڑ لیا ہے، اور تم نے بندے لانچ کیے تھے وہ بھی میں نے پکڑ لیے ہیں، اور تم جانتے ہو کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ تم بھی ایٹمی طاقت ہو، اور میں نے ایٹم بم چلا کر کے تمہیں ختم کر دینا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ تم نے بھی چلا کر ہمیں ختم کر دینا ہے. لیکن یاد رکھو، جب ہم دونوں ختم ہو جائیں گے تو دنیا سے ہندو ختم ہو چکا ہوگا، مسلمان باقی ہوں گے. اور آدھے گھنٹے کی فلائٹ ہے، پاکستان پہنچنے تک اگر تم نے فوجوں کو وڈرا کا حکم نہ دیا، پس قدمی کا حکم نہ دیا، تو پاکستان جا کر جو میری زبان سے پہلا جملہ نکلے گا وہ ہوگا فائر، چلا دو ایٹم بم کو. یہ کہہ کر جہاز میں بیٹھ گیا. پاکستان پہنچنے سے پہلے انہوں نے اپنی فوجوں کو واپس ہٹا لیا. یہ بھی زبان ہے. مار کا دونوں طرف کی فوجیں لڑتی، ہزاروں لوگ اس میں کام آ جاتے. یہ زبان بڑے بڑے مار کے بچاتی بھی دیکھی ہے اور بڑے بڑے مار کے کرواتی بھی دیکھی، بڑی خطرناک ہے. شاعر کہتا ہے جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. نیزوں کے زخم آخر مندمل ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، مگر زبان کے زخم نہیں ملتے. جب بھی بندہ نظر آتا ہے یاد آ جاتا ہے، اس نے مجھے یہ کہا تھا. جب یہ زخمی کرتی ہے، زبان کلام کرتی ہے. کلام کا لغوی معنی زخم لگانا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یکلم فی سبیل اللہ، اللہ اعلم من یکلم فی سبیل اللہ. یکلم، جو اللہ کے راستے میں زخمی ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون اللہ کے راستے میں زخمی ہے. مگر یاتی یوم القیامہ لونہ لون الدم وریحہ ریح المسک. جو اللہ کے راستے میں زخمی ہوتا ہے، قیامت والے دن اس کا زخم ہرا ہو جائے گا، خون ٹپک رہا ہوگا، رنگ تو اس کا خون کا ہوگا مگر اس میں خوشبو کستوری کی ہوگی. تو اس حدیث میں یکلمو کا لفظ ہے، وہی کلام کا مادہ ہے، کلام کا روٹ ہے. تو کلام کا معنی زخمی کرنا. آپ نے کبھی سنا ہے اس نے فلاں راوی پر جرح کی ہے؟ وکیل نے دوسرے وکیل کے گواہ پر جرح کی ہے. جرح کیا ہوتی ہے؟ کس چیز کے ساتھ ہوتی ہے؟ زبان کے ساتھ ہوتی ہے نا. اور جرح، جراح، طب و جراحت، آپریٹ کرنے کو، کٹ لگانے کو، چھری چلانے کو کہتے ہیں. زبان جرح کر کے بھی زخم لگاتی ہے، زبان کلام کر کے بھی زخم لگاتی ہے. اور جب کوئی چھری، تلوار، نیزہ، خنجر بہت تیز ہو تو وہ بچوں کو نہیں پکڑاتے، ہاں نا.
بچوں کو نہیں دیتے اس لیے کہ بچہ زخمی ہو جائے گا یا کسی کو کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کسی بڑے کو بھی پکڑانے کا طریقہ بیان کیا ہے، فرمایا دستہ اس کی طرف کرو، نوک اس کی طرف نہ کرو۔ اور ہم جب سیکھتے ہیں تیگو، تلوار، برچھا، بھالا، گن، پوچھ، اس کی تربیت لیتے ہیں تو 1000 بار بتایا جاتا ہے کہ پسٹل کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس میں گولی تو نہیں ہے، تو آسمان کی طرف منہ کر کے کرنا ہے۔ آپ کو یقین ہے اس میں کوئی گولی نہیں، اس کے باوجود بھی آسمان کی طرف کرنا ہے، کسی مسلمان کی طرف نہیں کرنا۔ اتنی احتیاطیں بتائی جاتی ہیں، مگر وہ زبان جو اس پستول اور گن سے زیادہ خطرناک ہے، اس کی احتیاط کبھی پڑھائی ہے بچوں کو؟ جو گن پوچھ سے زیادہ خطرناک ہے وہ بچوں کو پکڑا دیتے ہو۔ وہ موبائل کے ذریعے لوگوں پر الزام لگاتے ہیں، لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے، جھوٹی پوسٹیں ادھر ادھر بھیجتے ہیں۔ جب یہ اتنی خطرناک ہے تو آپ نے بچوں کو پکڑائی ہوئی ہے، اسلحہ بچوں کو پکڑایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جی بچہ ہے موبائل سے لگا ہوا ہے، آپ کو اندازہ نہیں کہ کتنا خطرناک ہے۔ اللہ المستعان۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ زبان تو بڑے کام کرتی ہے، میں تو آج صرف ایک غیبت کی بات کر رہا ہوں۔ زبان تو بہت کام کرتی ہے۔ فرمایا کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے ہیں، ایک دم سڑان کی بدبو آئی، جیسے کوئی مردہ جانور پڑا ہو۔ فرمایا آپ نے بو سونگھی ہے؟ بولے جی۔ فرمایا یہ لوگوں کی غیبتوں کی بدبو ہے جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک ساتھی سے غلطی ہو گئی، اس نے آ کر اقرار کر لیا، کہتا حضرت مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، شیطان نے غلطی کروائی، اب تقوی کا غلبہ آیا تو اقرار کر لیا۔ صحابہ کرام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر جنگل میں چلے گئے رجم کرنے کے لیے۔ چاروں طرف سے پتھر مارے اور وہ ختم ہو گیا۔ مائز بن مالک اس کا نام تھا رضی اللہ عنہ۔ واپس آ رہے ہیں سواریوں پہ، کوئی گدھے پر، کوئی گھوڑے پر، کوئی اونٹ پر۔ دو صحابی آپس میں بات کر رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے یار جوان آدمی تھا، کوئی غلطی ہو گئی اس سے تو چپ چاپ رہتا، کسی کو نہ بتاتا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سہولت موجود ہے، ان سے آ کر کہتا ہے جی میں بتانا نہیں چاہ رہا، بس مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ میرے لیے استغفار کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار ہوتا، لازمی اللہ اس کو معاف کر دیا ہوتا۔ تو یوں لفظ یہ ہے کہ کتے کی طرح پتھر کھا کھا کر نہ مرتا، یہ بات انہوں نے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ خاموش ہیں۔ آگے آئے تو ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا، ان دونوں کو بلایا، فرمایا نیچے اترو۔ اترے، کہا ہے گدھے کا گوشت کھاؤ۔
کہنے لگے حضرت یہ تو مرا ہوا بھی ہے اور ویسے بھی گدھا حرام ہے، اس کا گوشت کیسے کھائیں؟ فرمایا یہاں تمہیں حرام نظر آ رہا ہے، اور جو تم ماعز بن مالک کی چگلی کر کے اس کا گوشت کھا رہے تھے وہ حرام نہیں تھا؟ اللہ اکبر، تم یہ باتیں کر رہے ہو؟ وَإِنَّهُ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْغَمِسُ فِيهَا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ جو عورت تھی وہ بھی آ گئی، کہنے لگی مجھے بھی پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا بچہ جن کر آنا۔ اللہ اکبر، یہاں معلوم کیا ہوتا ہے؟ یہاں یہ چل رہا ہے کہ طلاق ہو گئی تو ہم ان کا بچہ کیوں پالیں بھائی، نکلوا دو، حلال کا ہے، اللہ نے اس کے بھی حقوق رکھے ہیں۔ کئی بے وقوف تو کسی وجہ کے بغیر یہ وارڈ کروا رہے ہوتے ہیں۔ حرام کا بچہ ہے انسان، اس کا بھی حق ہے کہ اس کو زندگی ملے۔ بچہ پیدا ہو گیا، کوئی 8-10 مہینے لگے ہوں گے نا، آپ کو 8-10 مہینے پرانا گناہ کو یاد ہے؟ وہ گناہ آپ کو یاد ہے جو آپ نے 8-10 مہینے پہلے کیا ہو؟ مگر اس عورت کو یاد ہے، روتی رہتی ہے، نہ سونے کو دل چاہتا ہے نہ کھانے کو دل چاہتا ہے۔ پھر آ گئی کہ حضرت میں اب فارغ ہو گئی، اب مجھے رجم کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اس بچے کا دودھ پینے کا بھی حق ہے، اس پہ بھی کوئی 60 لگا ہوگا نا، اس کو روٹی کا عادی کر کے پھر آ گئی۔ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، اس کے کپڑے کس کے باندھ دیے گئے، جنگل میں لے جا کر کے پتھر مار مار کر کے اس کو رجم کر دیا گیا۔ اس کا خون کسی بھائی کے اوپر پڑ گیا، کہنے لگا گندی عورت نے مجھے بھی جاتے جاتے گندا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا بات کرتے ہو؟ اس سے بڑی کیا بات ہے کہ اس نے اپنی جان قربان کی ہے، وہ بچا سکتی تھی، وہ اپنے آپ کو بچا سکتی تھی، مگر اس نے انجادت بنفسہا، اپنی جان قربان کی ہے کہ میں پکی سچی کنفرم 100% توبہ لے کر جانا چاہتی ہوں، میں ایسا کوئی شک نہیں چھوڑنا چاہتی کہ قیامت والے دن رب پوچھے تو نے گناہ کیا تھا۔ میں اس فائل کو پکا پکا بند کروانا چاہتی ہوں، میں اس کیس کو رب کی عدالت سے خارج کروانا چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی رب کے سامنے میں شرمندہ ہوں۔ اس نے اپنے آپ کی قربانی کی ہے، لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً، اس نے ایسی توبہ کی ہے، لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم، اگر مدینے کے 70 گناہ گاروں میں تقسیم کر دی جائے تو سارے کے سارے بخشے جائیں۔ یہ جا چکے ہیں دنیا سے، ان کی چغلی برداشت نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں واقعات میں وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی بھی چغلی برداشت نہیں کی۔ دنیا والوں کی چغلی کرنے سے لڑائیاں آتی ہیں، تیرے بارے میں اس نے یوں کہا ہے، تو آپ کا دل خراب ہوگا، لڑائی ہو سکتی ہے، مگر میت تو اس کے چلے جانے کے بعد کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ان کی چغلی برداشت نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی عزت کا دفاع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نہایت خطرناک بات ہے
جتنی پوسٹیں آتی ہیں 90% یہی ہوتی ہیں. میں پی ٹی آئی کا تو نواز لیگ والوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا وہ کر دیا, میں نواز لیگ کا تو پی ٹی آئی والوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. جھوٹ ہوا تو الزام ہوا. 3 چیزیں ہوتی ہیں, ایک چگلی, ایک بہتان اور ایک افک ہوتی ہے. افک کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر عبداللہ بن ابی نے بہتان باندھا تھا اور 3 صحابہ کرام مصطح بن اساسہ, حمنہ بنت جحش, حسان بن ثابت, انہوں نے اس الزام کو کسی اور کو بتا دیا تھا. تو عبداللہ بن ابی بہتان باز تھا اور یہ 3 صحابہ نے افک کا کام کیا تھا. ایک الزام لگانے والا اور ایک الزام کو فارورڈ کرنے والا, وائرل کرنے والا. اللہ نے آیات نازل کی, ان تینوں صحابہ کو 80 کوڑے مارے گئے. کہاں کھڑے ہو؟ دن میں کتنی پوسٹیں وائرل کرتے ہو؟ ان میں سے کتنی سچی ہوتی ہیں؟ جتنی سچی ہوتی ہیں وہ چگلی ہوتی ہے, اور جتنی جھوٹی ہوتی ہیں وہ الزام یا افک ہوتا ہے. یا آپ الزام لگا رہے ہو, جس نے وہ پوسٹ بنائی وہ بہتان باز ہے, اور جس نے اس کو فارورڈ کیا وہ افک کا کام کر رہا ہے, اور ان دونوں پر اتنی سزا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, ارأیت ان کان فی اخی ما اقول, جو میں کہہ رہا ہوں اگر وہ میرے بھائی میں موجود ہے وہ گناہ, تو آپ نے فرمایا اگر وہ موجود ہے تو وہ غیبت ہے. کہتا ہے اگر وہ اس میں موجود نہیں تو فرمایا پھر وہ بہتان ہے, اور اس کے لگائے ہوئے بہتان کو جو آگے لوگوں میں نشر کرتا ہے وہ افک کا کام کرتا ہے. یہ تینوں کام ہو رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, آپ کھچر پر یا گھوڑے پر, اچانک آپ کی سواری ڈر گئی, قریب تھا کہ آپ کو گرا دیتی. آپ نیچے تشریف لاتے ہیں, فرمایا 2 قبریں کس کی ہیں؟ کہا فلاں فلاں کی. انہما لیعذبان, ان دونوں کو سزا ہو رہی ہے, کوڑے پڑ رہے ہیں, چیخیں نکل رہی ہیں ان کی, میری سواری ڈر گئی ہے. ان کی چیخو پکار سن کر میری سواری ڈر گئی ہے. ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا یا اپنے پردے کا خیال نہیں کرتا تھا. جتنے واش روم ہیں ان کے گراؤنڈ فلور کے جو پاٹ ہوتے ہیں وہ گہرے ہوتے ہیں, اور اوپر والے فلوروں کے چپٹے ہوتے ہیں, اور جو چپٹے ہوتے ہیں ان سے چھینٹے زیادہ باہر آتے ہیں, اور جو گراؤنڈ فلور والے ان سے تھوڑا کم آتے ہیں. اس لیے فل پانی کھول کر ایسے طریقے سے فلورنگ کیا کرو کہ نل کھولو تو سیدھا پانی اس کے اندر سے گزرے, ادھر ادھر نہ جائے, اور اس پانی میں پیشاب گرے تو عذاب سے بچ سکتے ہو. ورنہ میں نے باریکی سے دیکھا ہے یہ سارا ہی خطرناک ہے, اس سے ضرور چھینٹے اوپر آتے ہیں. بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, یہ عذاب قبر کا سبب ہے اعوذ باللہ. تو فرمایا ایک تو پیشاب سے بچتا نہیں تھا, اور دوسرا چگلیاں کرتا تھا. ایک کی بات اس کو کوئی سچی کوئی جھوٹی بتا کر کے لڑائیاں کرواتا تھا. آج ان کو درے پڑ رہے ہیں اور ان کی چیخوں سے میری سواری ڈر گئی ہے. من صمت نجا, حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن درجے کی. جو چپ رہا وہ نجات پائے گا. جس مشین کی پروڈکشن زیادہ ہو اس کا کچرا بھی زیادہ ہوتا ہے, ایسے ہی ہے. جس کی پروڈکشن زیادہ ہو اس کا کچرا بھی زیادہ ہوتا ہے.
جو زیادہ بولے گا اس کا آل فال بھی زیادہ ہوگا، اور جو تھوڑا بولے گا اس کا کچرا بھی کام نکلے گا۔ کل قیامت والے دن جن کی برائیاں کی، جن پر الزام لگائے، جن کی شہرت خراب کی، آج دنیا میں ان پر کیس ہو جائے تو ان کو ہرجانہ مل جاتا ہے۔ حد عزت کا کیس ہوتا ہے کہ نہیں؟ ان کو ملتا ہے، کسی کو نہیں ملتا۔ قیامت والے دن تو سب کو ملے گا، اور وہاں کی کرنسی نیکیاں، وہاں کی کرنسی ہے نیکیاں، نیکیاں تول کر ملیں گی۔ اس لیے عزیز بھائیوں، بہت خطرناک بات ہے جو ہم کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے، لو ذرائع کیا ہوتے ہیں؟ کس بلا کا نام ہے ذرائع؟ ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں، نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، نہ کوئی اس کی بنیاد ہے۔ بات کرتے ہوئے ابھی حکومت نے کوئی سختی کی ہے کہ جو سر و پا اڑاتے ہیں ان کو پکڑا جائے، کیونکہ بالکل بے شتر، وہ شتر بے مہار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اپنی زبانوں کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی اور اپنے سوشل میڈیا کو کم از کم کرو۔ کس کا میسج آیا ہے اتنا ضروری نہیں جتنا رب ذوالجلال کا میسج ضروری ہے، اس کی طرف توجہ دو۔ وہ نصاب ہے جس سے پیپر آئے گا، اور یہ جو واٹس ایپ پہ ادھر ادھر فیس بک پہ میسج آتے ہیں، اس سے کوئی سوال نہیں آئے گا۔ یہ لائبلٹی ہے، یہ ذمہ واری ہے، یہ دے کر چھوٹو گے بہت مشکل ہو جائے گا۔ نیکیاں کماؤ، ان کی حفاظت کرو، اور نیکیاں ضائع کرنے والے سوراخ بند کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔